أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء جلالین شریف کا صفحہ نمبر 66۔ یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کے قول کو، یا سن لی اللہ نے ان کی بات جنہوں نے کہا تھا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ یہودیوں کی حرکت تھی کہ جب قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ الفاظ بتائے گئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، اچھا قرضہ؟ تو یہودیوں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں طعن کرتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے یوں کہا، ارے نعوذ باللہ، اللہ تو جو ہے ان کے الفاظ میں نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہو گیا، وہ ہم سے مانگ رہا ہے، وہ ہم سے مانگ رہا ہے، ایسی باتیں کہنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے گستاخی، قرآن مجید کی شان میں گستاخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور وہ یہود تھے۔ قالوہ، انہوں نے یہ بات کہی، لما نزل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو دے اللہ کو قرضہ، اچھا قرضہ؟ اور انہوں نے کہا لو کان غنیا مستقرضنا، اگر وہ مالدار ہوتا تو ہم سے قرض نہیں مانگتا۔ استقرض قرض طلب کرنا، وہ ہم سے قرض نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتا ہے سنکتب نأمر بکتب ما قالوا، ہم حکم دیتے ہیں، یعنی ہم لکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ ہے کہ ہم عن قریب لکھیں گے، یعنی ہم لکھنے کا حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ لکھے گا مطلب فرشتوں کو لکھنے کا حکم دے گا۔ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے کیا؟ یعنی یہ کہ لکھواتا ہے، یعنی یہ کہ لکھواتا ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں لکھنے کا، ما قالوا، ان باتوں کے جو انہوں نے کہا، فی صحائف اعمالہم لیجازوا علیہ، ان کے اعمال کے صحیفوں میں۔ اعمال کا صحیفہ اردو میں بولتے ہیں اس کو اعمال نامہ۔ اعمال نامہ، اچھائی اور برائی لکھے جانے کا جو دفتر ہے، جو فائل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ اعمال۔ تو ان کے اعمال کے صحیفوں میں لکھنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ ان پر بدلہ دیا جائے۔ اور ایک قرات میں ہے یا کے ساتھ مبنی للمفعول، یعنی مفعول مجہول کا صیغہ ہے۔ مبنی للمفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے یا کے ساتھ ہے سیکتب ما قالوا، سیکتب ما قالوا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ عنقریب لکھا جائے گا۔ اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو وَنَكْتُبُ قَتْلَهُمْ، اور ہم ان کے قتل کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جو انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا ہے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، اللہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بالنصب والرفع، نصب کے ساتھ قتلہم بھی ہے اور رفع کے ساتھ جو ہے قتلہم ہے، قتلہم۔ تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ سیکتب قتلہم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ یعنی ان کا قتل لکھا جا رہا ہے، نائب فاعل ہو جاتا اس وقت میں قتل۔ تو انبیاء یعنی ان کے نبیوں کے قتل کرنے کو لکھا جا رہا ہے بغیر حق، نہ حق کے، یعنی نبی کا جو قتل ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ تو ناحق ہی ہوتا ہے نا، بھی نبی کا جو قتل ہوتا ہے یقیناً ناحق ہوتا ہے۔ وَنَقُولُ، یہاں پر بھی دو الفاظ ہیں، نقول اور یقول، دو قراتیں ہیں، بالنون والیاء۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ نون کے ساتھ ہے تو ہم لکھتے ہیں ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں۔ نون کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں۔ اور ایک قرات ہے یقول، تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا کہے گا۔ بالنون ہم کہیں گے، اور یا کے ساتھ ای اللہ لہم فی الآخرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کیا؟ تو مفسر کہتے ہیں علی لسان الملائکہ، فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی فرشتے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق النار، چکھو جلانے والا عذاب، یعنی جلانے والی آگ کا عذاب۔ حریق جلانے والی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جلنے والی ہے وہ، کیا ہے؟ حرق یحرق جلنا جلانا، حریق جلنے والی، یعنی جلانے والی سمجھیے، النار آگ۔ تو حریق کا عذاب چکھو یعنی آگ کا عذاب چکھو جو جلانے والی۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا اذا القوا فیہا، جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، ذَلِكَ الْعَذَابُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ عذاب اس سے ہے
جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہاں پر انسان کے اعمال کو ہاتھوں کی کرتوت بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان جتنے کام کرتا ہے زیادہ تر کسے کرتا ہے؟ ہاتھوں ہی سے کرتا ہے، ورنہ صرف ہاتھ مراد نہیں ہے. جو غلطی جو ہے آپ ناک سے بھی کریں گے، غلط چیز کو سونگیں گے، جو غلطی زبان سے کریں گے، غلط چیز کو چکھیں گے یا غلط بات بولیں گے. اسی طرح جو گناہ کان سے ہوں گے، جو پیر سے ہوں گے، جو دل سے ہوں گے، ان تمام گناہوں کی سزا کے بارے میں جو ہے ان تمام گناہوں کی بدلے میں سزا دی جا رہی ہے، لیکن تعبیر کی جا رہی ہے ہاتھ، کیونکہ اکثر انسان ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. عبر بہما عن الانسان قدمت ایدیکم کہہ کر ان سے تعبیر دی گئی انسان کی، تعبیر کی گئی اس سے انسان کی. جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کا مطلب یہ کہ انسانوں نے آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. لأن اکثر الافعال تزاول بہما، اس لیے کہ اکثر افعال ان دونوں ہی سے کیے جاتے ہیں. زاول زاول مزاولت مانے انجام دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا کیا جنید میں دیے جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، اور نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا. یہاں پر ظلام بہت زیادہ کے معنی میں نہیں ہے، ظلم کرنے والے کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا نا سب؟ کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرے گا لیکن تھوڑا بہت کر دے گا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، ترجمے میں ہے. ٹھیک ہے. بِذِی ظُلْمٍ، یعنی ظلم والا نہیں ہے بندوں کے لیے، کہ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنبٍ، کہ ان کو عذاب دے بغیر گناہ کے. ٹھیک ہے. الذین، اس کے بعد یہ الذین آیا ہے، اس سے پہلے والا جو الذین تھا نا، یہودیوں نے کہا تھا یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے بات کہی، اور اسی طرح پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، یہ صفت ہے الذین قبلہ کی، قالوا، جو کہے تھے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ عہد الینا فی التوراۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے تورات میں، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ مانے کسی رسول کو. سمجھ میں آ گیا کہ ہم نہ مانے کسی، اس طور پر کہ ہم نہ مانے کسی رسول کو ہے، وہ نصدقہ، کہ اس کی تصدیق کریں ہم، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا لے. یعنی وہ لوگ یہ بولا کرتے تھے کہ قربانی آنی چاہیے، اس قربانی کے ذریعے جو ہے قربانی کو جب رکھ دیا جاتا ہے پہاڑ وغیرہ پر تو ایک آگ آتی ہے، آ کر اس کو کیا کرتی ہے؟ کھا لیتی ہے، اور وہ چیز انسانوں کے استعمال کے لیے نہیں رہتی، وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. ویسے قربانی کا ثبوت پیش کیے بنا، ویسے قربانی کا ثبوت پیش کیے بنا ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے، تصدیق نہیں کریں گے. یہ جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں عہد لے لیا ہے. اس طرح کی باتیں کہے تھے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ خیر کہہ دیکھیے، یہاں تک کہ آئے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا لے، فلا نؤمن لک، تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تأتینا بھی، یہاں تک کہ اس آگ کو آپ لائیں ہمارے پاس. تأتیہ، آپ لائیں نہ ہمارے پاس بھی اس آگ کو. وہو ما یتقرب، اچھا وہ قربانی کی تفصیل یہ ہے، اور وہ ہے کہ اس سے یتقرب به الی اللہ تعالی، جس سے قربت حاصل کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، من نعم وغیرہ، کسی نعمتوں اور اس کے علاوہ چیزوں سے. فإن قبل، یعنی کہ اچھی نعمت ہوئی، یا ایسے ہی جو ہے کسی آدمی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہوا، اس وجہ سے اگر کوئی قربانی کرتا ہو تو یہ کیا جاتا تھا کہ فإن قبل، اگر وہ قربانی قبول کی جاتی، جاءت نار بیضاء من السماء، تو ایک آگ، روشن آگ آتی سفید آسمان سے، فأحرقته، تو اس کو کیا کر دیتی بھئی؟ جلا دیتی. وإلا بقي مكانه، ورنہ وہ چیز اپنی جگہ ٹھہر جاتی. یعنی اگر وہ رہ گئی، سمجھو قبول نہیں ہوئی قربانی، قبول نہیں، اگر وہ چیز نہیں رہ گئی، آگ سے جل کے چلی گئی، تو قربانی قبول ہو گئی. وعہد الی بنی اسرائیل ذالک، اور بنی اسرائیل تک اس کا عہد لیا گیا تھا. مفسر کہتے ہیں کہ یہ عہد کب تک تھا بھئی؟ بنی اسرائیل تک تھا. لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ بات ختم ہو گئی، اور وہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھی گئی ہے. اور وہ عہد کیے گئے تھے بنی اسرائیل تک، اس کا عہد کیا گیا تھا بنی اسرائیل تک، الا فی المسیح، مگر مسیح علیہ السلام میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب ہماری شریعت میں اسی طرح شریعت اس سبب میں بھی نہیں تھا کہ قربانی جو ہے قبول کیا جانے کا یہ طریقہ ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ قربانی کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ امت کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دے دیا جائے تو قربانی قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قل لہم توبیخا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو
ڈانٹتے ہوئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات بالمعجزات، یقیناً آئے تمہارے پاس رسول میری جانب سے دلائل لے کر یعنی معجزات لے کر، وبالذی قلتم اور اس بات کو بھی لے کر جو تم نے کہی، کیا کہا تھا تم نے؟ جب تک کوئی رسول قربانی لے کر نہیں آئیں گے ہم ان کی بات کو نہ مانیں. ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے معجزات کو دیکھنے کے بعد اور قربانی کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت زکریا کو مانے کیا؟ نہیں مانے. حضرت یحییٰ کو مانے نہیں مانے. کیا کر دیے؟ بلکہ ان دونوں کو قتل کر دیے. ارے بولو میرے ساتھ میں، سچ بولنا کیا؟ اور اس کو جو تم کہہ رہے ہو کہ زکریا و یحییٰ، جیسا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، فقتلتموہم تو تم نے کیا کر دیا؟ ان کو قتل کر دیا. تو آپ پوچھ سکتے نا عمران میاں، ارے بھائی یہ تو وہ لوگ نہیں کرے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخاطب یہود ہیں وہ لوگ کرے کیا یہ کام؟ نہیں کرے. کون کرے پھر؟ ان سے پہلے جو لوگ تھے زکریا کے زمانے میں، عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کرے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں بول رہا ہے تم نے یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی اس حرکت پر یہ راضی تھے، ان کی اس حرکت پر اور قبول کرتے تھے جو بھی کیا انہوں نے صحیح کیا بول کے. نعوذ باللہ. آئی بات سمجھ میں؟ والخطاب لمن فی زمن نبینا، اور خطاب ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ لِأَجْدَادِهِمْ اگرچہ کہ وہ کام ان کے داداؤں کا تھا، پھر کیوں کہا گیا ان کو؟ لِرِضَاهُمْ بِهِ ان کے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے، ان کے اس پر ہاں. چور کے ساتھ جو ہے رضامندی کا اظہار کرنا بھی کیا ہے؟ چوری ہے. قاتل کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرنا بھی قتل کے برابر ہے. فَلِمَ قَتَلْتُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو تمہیں ان کے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فی انکم تؤمنون عند الاتیان بھی اس بات میں سچے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے آگ کے لانے کے وقت. عند الاتیان بھی اس کو لانے کے وقت. انہوں نے کہا نا بھائی اگر آپ بھی آگ لاتے تو ہم ایمان لاتے تھے. کون سی آگ؟ کوئی قربانی والی. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھ رہا ہے تم اگر ایسا کرتے تھے تو زکریا اور یحییٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے حالانکہ وہ لوگ لا چکے تھے یہ چیز. فَإِن كَذَّبُوكَ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے نبی اگر آپ کو وہ جھٹلا دے فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول. بہت سارے ترجمہ کس کا کر رہا ہوں میں؟ رسول کا ترجمہ. سمجھ میں آ گیا؟ من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ بالبینات والمعجزات جو معجزات لے کر آئے، بینات لے کر آئے، والزبر اور کتابیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، زبر مانے صحیفے، والکتابی اور کتاب لے کر آئے ہیں، المنیری اس کی صفت ہے. وفی قرات باثبات الباء فیہما اور قرات میں ان دونوں میں با کو ثابت رکھ کر ہے، یعنی بالزبر بالکتابی. با کو ثابت رکھنے کے مطلب بالکتاب. سمجھ میں آ گیا؟ المنیر الواضح روشن یعنی واضح. وہ التوراۃ والانجیل وہ تورات تھی اور انجیل تھی. سمجھ میں آ گیا نا؟ کتاب سے مراد کون سی کتابیں تھی؟ تورات اور انجیل. فاصبر کما صبروا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ وہ لوگ صبر کر چکے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ان کی ان باتوں پر پریشان نہ ہو، بس صبر فرماتے رہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے یعنی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور آپ کو تو تم لوگوں کو تو پورا دیا جائے گا تمہارا اجر، یعنی تم کو پورے دیے جائیں گے تمہارے اجور. جمع ہے یہاں پر. اجور سے مراد کیا ہے؟ تمہارے اعمال کے بدلے یوم القیامت قیامت کے دن. فمن زحزح بعید جو آدمی دور کر دیا گیا، زحزح بعیدہ کے معنی میں دور کر دیا گیا، عن النار آگ سے، وادخل الجنت فقد فاز اور جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. نالا غایت مطلوبی ہی اپنے مقصد کی انتہا کو پہنچ گیا. فازہ کا مطلب اپنے مقصد میں مکمل طور پر آگے بڑھ جانا، اس کو بولتے ہیں نالا فازہ. وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی. کیا مطلب؟ العیش فیہا یعنی دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنا، دنیا میں زندگی گزارنا نہیں ہے. الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان. الباطل یعنی بیکار کا سامان ہے. یتمتع به قلیلا ثم یفنا یعنی اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے گا پھر وہ فنا ہو جائے گا. جس وقت آدمی جو ہے گھر بنائے گا اور یہ تصور کرے گا، خوش ہوگا کہ میرا گھر پورا بن جائے گا میں اس میں جاؤں گا، تھوڑے دن پہلے جو ہے اس کی وفات ہو جائے گی. کل میں ہمارے دوست کے پاس گیا تھا منیر الدین ساجد، تو ان کے گھر کی تعمیر کا کام چل رہا تقریباً 1.5 سال سے. تو میں ان سے پوچھا کہاں تک آیا بھائی کام؟ بالکل قریب الختم ہے. مفتی صاحب بول رہے تھے قریب الختم کا مطلب یہ ہے کہ 6 فلیٹ بنا رہے ہیں اس کو، کافی بڑا مکان ہے 250 گز پہ کچھ. تو مگر ایک افسوس رہ گیا، بولے والد کی زندگی میں اگر بن جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے ابا.
جو مہینہ پہلے ان کے بغیر انتقال ہوا. سمجھ میں آ گیا. بڑی امیدوں آرزوں, بہت نیک آدمی تھے نا ماشاءاللہ, بہت نیک آدمی تھے. ان کی نیکی یہی ہے کہ بچے پورے نیک ہیں. ان کا ایک بیٹا حافظ بھی ہے. تو بہرحال مگر اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے آزمایا, میں ان کو بھی بولا دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزماتا ہے. تم سب بھائی مل کے چاہ رہے تھے کہ والد کو جو ہے اچھا خوش ہونا, والد صاحب پسند آنا, ایسا ویسا, مگر کیا ہوا, بیچارے چلے گئے دنیا سے. اب جو ہے ان والد کی وجہ سے اوپر بڑا فلیٹ بنائے تھے, والد والدہ بڑے فلیٹ میں رہتے, بہن آتی رہتی جاتی رہتی, بہت آرام سے رہتے. ہم پورے گئے تو بھی اوپر جو ہے سکون سے رہتے بولتے, مگر کیا ہوا, نہیں رہ سکے. تو خیر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی, دھوکے کا سامان. یہ تو ہمیں تو قلیلاً تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے, جب زیادہ فائدہ اٹھانے کی امید بنتی ختم ہو جاتی, ہاتھ سے چلے جاتی ایسا. تم میں فنا, پھر وہ فنا ہو جائے گا. لتبلون, یہ لتبلون جو ہے نا اصل میں لتبلون رہتا, کیا رہتا بھائی, لتبلون. اس کے اندر نون کی ثقیلہ بھی ہے, جمع کا نون بھی ہے. نون کی ثقیلہ بھی ہے اور جمع کا نون بھی ہے. سمجھ گئے. لتبلون زیدت نون التاکید فحذف نون الاولى للرفع وهي نون الاعراب. نون تاکید کی وجہ سے جو نون ہے نا, نون تاکید کی وجہ سے جو نون ہے وہ تو حذف ہو جاتا ہے, جمع کا نون تو حذف ہو جاتا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلون میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر واو بھی حذف ہوا ہے. بلا یبلو سے اس کے ساتھ ساتھ کیا حذف ہوئے ہیں, بلا یبلو سے تبلو تبلوانی تبلون رہتا, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا مجھول تبلا تبلا یعنی تبلا ون, تبلا ون. تو تبلا وہ بلا یبلی سے, جی بلا یبلو نہیں ہوتا, بلا یبلی سے بولیا یبلا, یبلا یبلا یعنی یو, یبلا یونا, کیا ہے وہ اصل میں, یبلا یونا ہے اصل میں. وہ یا کو جو ہے واو سے بدلا جاتا, پھر واو دو واو اجتماع ساکنن کی وجہ سے واو کو حذف کیا جاتا ہے. اب آیا یاد, صرف پڑھے نہیں پڑھے. تبلا تبلا یعنی تبلا یونا, یہاں پر جمع دشوار رہتا, اس کو کس سے بدل دیے, واو سے بدل. پھر اور دو واو جمع ہو گئے, التقاء ساکنن کی وجہ سے ایک واو کو حذف کر دیا گیا. سمجھ میں آ گیا. اب ایک واو حذف کر دیا گیا تو جو ہے پھر ادھر نون اعرابی, جو نون اعرابی ہے وہ بھی حذف کر دیا گیا. ادھر سے نون اعرابی حذف, ادھر سے واو حذف, وہ بتانا چاہ. حذف منه نون الرفع, نون رفع حذف کر دیا گیا ہے. نون رفع حذف کر دیا, وہی نون رفع وہ تو نون اعرابی. لتوالی نونات, نونوں کے بار پیدر پہ آنے کی وجہ سے. نونوں کے کون سے نون, تین نون بولے ساتھ. عقیدہ نون ہے وہ تشدید ہے, تو اس میں دو نون ہے, اس میں دو نون ہے, اور اعرابی کا ایک نون ہے. کتنے ہو گئے, تین نون ہو گئے, تو اس میں سے ایک نون کو حذف کر دیا گیا. والواو ضمیر الجمعی, اور واو ضمیر جمع کو حذف کر دیا گیا. لالتقاء ساکنین, التقاء ساکنین کی وجہ سے واو ضمیر جمع کو بھی کیا کر دیا گیا بھائی, حذف کر دیا گیا. التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو کیا ہو گیا اب, لتخبرن, تم ضرور آزمائے جاؤ گے. لتخبرن, لتخ, اچھا لتخبرن, 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 اختبر یختبر سے لتخبرن فی اموالکم. خیر, تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں, تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں. بالفرائض فیہا, کس طرح پر بھائی, اس میں فرائض ادا کرنے کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا. فرائض ادا کرنے کے ذریعے بول دو, شاہد صاحب کو بولیں گے تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے نا, چلو 2.5 لاکھ روپے دے دو, 2.5 لاکھ روپے, تو کیا ہو جاتا اس میں, آزمائش ہے نا جی. اسی طرح والحوائج, اور اس میں حوائج کے ذریعے آزماتا ہے. حوائج میں حادثات, حوائج کس کو بولتے ہیں, آفتیں. مال کے اندر کیا آفت ہوتی, عام طور پر جو ہے حوائج نہیں, سوری الٹا پڑا میں, جوائح ہے جی وہ, ہاں. بالفرائض کیا, والجوائح ہے وہ, جائحۃ, میں الٹا کیوں پڑھوں, جائحۃ کی جمع جوائح. پھلوں کے اندر کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں, جائحہ. پھل کے اندر آفت, بولو تو, سیلاب آ گیا,
اسی طرح پھر جو ہے بارشیں ہو گئی زیادہ، اسی طرح جو ہے آگ لگ گئی، جنگل کی آگ وغیرہ، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتے ہیں پھل، اسی کو بولتے ہیں جائحہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں آزمائے گا، اس میں فرائض ادا کرنے کے ذریعے بھی اور آفتوں کے ذریعے بھی، جوائح کے ذریعے بھی۔ کس کے ذریعے؟ جوائح کے ذریعے۔ وانفسکم، اور تمہارے نفسوں کو بھی آزمائے گا، کیسے؟ بالعبادات والبلا، عبادتوں کے ذریعے اور بلاؤں کے ذریعے۔ عبادات کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا، یعنی میٹھی نیند پسند تھی فجر چھوڑ کے سونے کی، مگر جو ہے آزمایا جا رہا ہے کہ نہیں اٹھو فجر میں، چلو جاؤ یہ۔ اسی طرح بلا، مصیبتیں وغیرہ بھی آتی ہیں، کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آزمایا جائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے والے، یعنی یہود اور نصارہ، یعنی تم لوگ یہود اور نصارہ سے ضرور سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی عرب والوں سے بھی کیا سنو گے؟ اذًا کثیرًا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، من السب والطعن والتشبیہ بنسائکم، گالی گلوچ، طعنہ زنی، اور تمہاری عورتوں کے ساتھ عشقیہ باتیں کرنا۔ تشبیہ بولتے ہیں عورتوں سے عشقیہ باتیں کرنا۔ غزل کا جو ہے مطلع کے بعد والا شعر ہوتا ہے اس کو تشبیہ بولا جاتا ہے۔ مطلع کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے والا۔ مطلع کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ تشبیہ ہوتی ہے۔ اب وہاں سے گفتگو شروع کرتا ہے شاعر۔ مدح میں بھی تشبیہ ہوتی ہے، غزل میں بھی کم استعمال کرتے ہیں، لیکن مدح بنے کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، نظم میں جو ہے سب سے پہلے حمد ہوتی ہے، اس کے بعد تشبیہ ہوتی ہے۔ تو تمہاری عورتوں کے ساتھ جو ہے بدتمیز لوگ اہل عرب کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ مسلم عورتیں جو اسلام میں آئی ہیں ان عورتوں کا نام لے کے جو ہے بیہودہ اشعار کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہا ہے، سنگے کہ تم مشرکین عرب سے بھی بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اس پر اور تم ڈرو گے اللہ سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک وہ عزم الامور میں سے ہیں، یعنی امور کے معزومات میں سے، من معزوماتها، یعنی ایسے کاموں میں سے ہیں جن کو پختگی کے ساتھ کیا جائے۔ عزم الامور کا ترجمہ کیا ہے؟ الامور المعزومات ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، اضافت صفت الموصوف بولتے ہیں نا، وہ یہی ہے۔ تو یعنی ایسے کاموں میں سے ہیں، ان کے معزومات میں سے التی یعزم علیہا، کہ جن پر پختگی کے ساتھ جمع جائے، جن پر پختگی کے ساتھ جمع جائے، لوجوبہا، ان کے واجب ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ صبر کرنا اور ڈرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ صبر کرنا اور ڈرنا پختگی پر جمے رہنے والے کاموں میں سے میاں۔ وَذْكُرْ، اور یاد کرو، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، علماء بولے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ہم سے عہد لیا۔ کون بولے تھے؟ بنی اسرائیل بولے تھے کہ ہم جو ہے جب تک آگ نہ آئے اس وقت تک ہم کسی کی بات کو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اصل عہد ہے وہ یاد دلا رہا ہے، وہ عہد یہ۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے میثاق ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی، العہد علیہم فی التوراۃ، یعنی عہد ان پر تورات میں، کیا ہے وہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے، تم ضرور اس کو بیان کرو گے، یعنی کتاب کو، للناس، لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اس کو نہ چھپاؤ گے۔ یہاں پہ تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی کیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَ ہو جاتا، لَيُبَيِّنُنَّهُ وَلَا يَكْتُمُونَ ہو جاتا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فی الفعل نے دونوں فعلوں میں، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو ڈال دیا، طرحوا المیثاق، اس میثاق، اس عہد کو ڈال دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹوں کے پیچھے، فلم یعملوا به، تو اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، واشتروا به، یعنی اخذوا بدلہ، اور اس کے بدلے میں لے لیے، اس کے بدلے میں خرید لیے، یعنی اس کے بدلے میں لے لیے، ثمنا قلیلا من الدنیا، تھوڑا مول، تھوڑی قیمت دنیا کی، من سفلۃ، کس سے لیے؟ اپنے کمتر لوگوں سے۔ سفلہ بولتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں نا، تابع لوگ، تابع بڑوں کے تحت چلنے والے، ان کو سفلہ بولتے ہیں، سافل۔ آج کل سفلہ جو ہے بالکل کمزور طبقات کو کہا جاتا ہے، گرے پڑے لوگ، سفلہ۔ بریاستہم، ان کی ریاست کی وجہ سے، علم میں، ان کی چودراہٹ کی وجہ سے، علم میں کیا تھے وہ لوگ؟ فائق تھے، بڑے ہوئے تھے۔ فَكَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے اس کو چھپا دیا ان کے فوت ہونے کے خوف سے ان پر۔ کس کے فوت ہونے کے خوف سے؟ دنیا کا تھوڑا سا مول ان سے فوت ہو جائے گا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو چھپا دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ان پر چھپا دیا فوت ہونے کے خوف سے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی برا ہے وہ جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی ان کا خریدنا کیا ہی برا ہے، ان کا یہ بات خریدنا، شراؤہم ھذا، ان کا یہ، یشترون بول کر، ما یشترون بول کے ما مصدریہ ہے، بولنا چاہتے ہیں
جو کچھ ان کا خریدنا ہے وہ بہت برا ہے. یہ لا تحسبن الذین، یہاں پہ بھی یا کے ساتھ بھی ہے اور تا کے ساتھ بھی ہے. 25 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے ہو جاتا تھوڑی دیر میں. یا اور تا کے ساتھ بھی ہے. الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں ان باتوں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. فعلوا من اضلال الناس، لوگوں کو گمراہ کرنے سے. ویحبون ان یحمدوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس سے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، یعنی جو کام کر رہے ہیں اس پہ تعریف کرنا چاہتے ہیں. من التمسک بالحق، یعنی حق بات کو پکڑنا تھا اور وہ پکڑے نہیں اور چاہتے ہیں کہ تعریف ہو جائے. وہم علی ضلال، اور وہ گمراہی پر تھے. فلا تحسبنہم، تو تم ہرگز ان کو گمان مت کرو. تحسبنہم بھی یحسبن بھی ہے بالوجہین، تاکید، یہ تاکید کے ساتھ ہے. بمفازۃ، یعنی وہ کامیابی کی جگہ میں ہوں گے. بمکان ینجون فیہ، مفازہ میں کامیابی کی جگہ، یعنی ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں وہ کامیاب ہوں. من العذاب، عذاب سے آخرت میں. بل ہم فی مکان یعذبون فیہ، بلکہ وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں عذاب دیا جائے گا. وہو جہنم ولہم عذاب علیم، اور وہ جہنم ہے اور وہ دردناک عذاب ہے. مولم، یعنی درد دینے والا عذاب ہے. فیہا، اس میں. ومفعول یحسب، دیکھو یحسب میں تحسب جو ہے نا، فلا تحسبنہم، یہ دو مفعول کے ساتھ آتا ہے. پہلے والا یحسب کا جو مفعول ہے، اگر یحسب پڑھے تو ان پر دلالت کرتا ہے، دلالت کرتے ہیں دوسرے یحسب کے دو مفعول، اگر قرات تحتانی یا کی قرات کے ساتھ. اور فوقانیہ کی قرات پر یعنی اگر تا کے ساتھ پڑھے تو دوسرے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے صرف. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یعنی خزائن المطر والرزق والنبات، یعنی یہ کہ بارش اور رزق اور نباتات کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس پر جو کافروں کو عذاب دینا ہے اور مومنین کو نجات دینا بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.